اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حدیث نمبر 1۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ! اگر ہم دنیا کی اینک اتار کر دیکھیں تو ہمیں صاف نظر آ جائے گا، مگر ہم ہیں کہ ذرا آزمائش آئی، کوئی پریشانی سامنے آئی تو ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ ایسی سوچ قطعاً غلط ہے۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت ابو سعید صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جب کبھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی فکر، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر مسلمان کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 3۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کو کوئی تکلیف، بیماری وغیرہ پہنچے تو اس کے بدلے اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ خشک پتے درخت سے جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 3۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سید دو عالم حبیب مکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام صاحب صحابیہ کی بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا، اے ام صاحب، کیا بات ہے، تو کانپ رہی ہے؟ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بخار ہے، اللہ تعالیٰ بخار کو برکت نہ دے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام صاحب، بخار کو برا مت کہو، کیونکہ یہ تو انسان کے گناہ یوں جلا دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگار کو جلا دیتی ہے۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں کسی کی آنکھیں لے لوں اور وہ صبر کرے تو میں اس صبر کے بدلے اسے جنت عطا کروں گا۔ حدیث نمبر 6۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے، بیماری اور پریشانی کی صورت میں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہ کرے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا، بلکہ اس کو قیامت کے دن پوری سزا ملے گی۔ حدیث نمبر 7۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی آزمائش آئے گی اتنی ہی بڑی جزا ملے گی، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو اس قوم کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، پھر جو شخص ان میں سے اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی ہوا،
اللہ تعالیٰ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے، اور جو شخص قوم میں سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناراض ہوا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اس حدیث پاک کے یہ الفاظ مبارکہ قابل غور ہیں کہ جتنی بڑی آزمائش اتنی بڑی جزا نصیب ہوگی۔ حدیث نمبر 8۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت پر جان، مال اور اولاد میں بلائیں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ دربار الہی میں اس حال میں پہنچتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ حدیث نمبر 9۔ محمد بن خالد سلمی اپنے باپ اپنے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کے لیے ایک مقام تیار کیا جاتا ہے، لیکن وہ اسے نیکی سے حاصل نہیں کر سکتا، تو اسے اللہ تعالیٰ جان، مال، اولاد کی پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے، پھر اس بندے کو صبر کی توفیق بھی عطا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث نمبر 10۔ سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ایک شخص فوت ہوا تو کسی نے کہہ دیا، اسے مبارک ہو کہ یہ فوت ہوا اور یہ کسی قسم کی بیماری میں مبتلا نہ ہوا۔ یہ سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، تو نے یہ کیوں کہا؟ تجھے کیا معلوم کہ اگر یہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ حدیث نمبر 11۔ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس اتنے نیک عمل نہیں ہوتے کہ وہ ان گناہوں کا کفارہ ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 12۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں جس بندے کو بخشنا چاہتا ہوں اس کو بیماری دے کر اور رزق کی تنگی دے کر دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 13۔ حضرت جابر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ اور پریشان حال والوں کو اجر و ثواب دیا جائے گا تو وہ لوگ جن کو کوئی پریشانی دنیا میں نہ آئی تھی وہ تمنا کریں گے، کاش کہ ہمارے جسم دنیا میں کینچیوں کے ساتھ کاٹے جاتے۔ یہ 13 احادیث مبارکہ تحریر کی گئی ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ دنیا کا گھر ایمان والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کا گھر آخرت ہے، اور اس دنیا میں مصیبتیں اور پریشانیاں ایمان والوں کے لیے بلندی،
درجات اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ پھر انسان سوچے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتے نے اس کا رزق لکھ دیا ہے، وہ ہر صورت ملے گا، پھر اتنی بے قراری کیوں؟